السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم اور معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اس سے پہلے فقہ کی کلاس میں آپ کے سامنے موضوع پر مسح، اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں رکھی گئی تھی، اور کیونکہ جو کتاب ہمارے سامنے موجود ہے اس کے اندر فقہ کا ایک آخری سبق باقی رہتا ہے، جو حقیقت میں ساری نماز کی روح ہے، یا یوں کہیے کہ جس فقہ کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی اصل ہے۔ وہ اصل کیا ہے؟ نماز کا طریقہ، نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک کیا کیا نماز کے اندر ہوتا ہے، نماز کے اندر ترتیب کا خیال کرنا کتنا ضروری ہے، خشوع اور خضوع، اس کا مقام و مرتبہ نماز کے اندر کیا ہے، اس کے علاوہ سترہ رکھنا جو قبلے کے طرف رکھا جاتا ہے کتنا ضروری ہے، اور نہ رکھنے پر کس قسم کا گناہ ہے، اس کے علاوہ نماز کے بعد کے اذکار، اس کی دعائیں، اور کہاں کہاں پر انسان کو جہری قرات کرنے کی اجازت اسلام دیتی ہے اور کہاں پر سری قرات انسان کو کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اس لمبے تفصیل کو مختصر انداز سے آپ کے سامنے بیان کرنے لگیں گے۔ جس نماز کے طریقے کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا، سب سے پہلے گفتگو کی جائے گی نیت پر، کہ نماز میں نیت کا مقام کیا ہے۔ دوسرا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اس کا حکم کیا ہے، تکبیر کہنا، رفع الیدین کرنا، کیسے کیسے رفع الیدین انسان کرے گا، دعائے استفتاح میں کیا پڑھے گا، قرآن کی کون سی چیزوں کی تلاوت کرے گا، رکوع کیسے کرے گا، رکوع کے بعد کیسے سیدھا کھڑا ہوگا، اور رکوع کے درمیان رکوع سے اٹھنے کے بعد کیا پڑھے گا، ہاتھ کو کہاں پر رکھے گا، سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، دو سجدوں کے درمیان دعائیں کیا پڑھے گا۔ تو جب ایک مکمل رکعات کا طریقہ ہم سیکھ لیں تو اسی ایک رکعت کو بقیہ 3 رکعت پر یا 2 رکعت پر ہم لوگ قیاس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تشہد میں بیٹھنا، درود ابراہیم کا پڑھنا، انگلی کا اشارہ کرنا، سلام سے پہلے کن دعاؤں کا پڑھنا، کس طریقے سے سلام کرنا، یہ تمام چیزیں جو نماز کے طریقے کے اندر یا نماز کی صفت کے اندر آتی ہیں، انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کو ایک بعد دیگر مختصر انداز سے ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہی امید کروں گا کہ جتنے بھی حاضرین اور حاضرات ہیں وہ چیزوں کو لکھ لیا کریں۔ میں بارہا اسی چیز کی طرف تنبیہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ جب ہم چیزوں کو لکھ لیں گے تو وہ تو ایک ذہن میں چیزیں پیوست ہو جاتی ہیں، دوسرا بعد میں مراجعہ کے لیے آسانی ہوتی ہے، اور انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ دوسروں کو چیزیں سمجھا سکتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان ایک مرتبہ میں سنے اور یاد رکھے اور دوسروں تک کما ہو بہو اس کو پہنچا سکے؟ ایسا ہونا بڑا ہی مشکل ہے، لہذا چیزوں کو لکھ لیں۔ چلیے اگر بات کریں نماز کی صفت کی، نماز کے طریقے کی، تو سب سے پہلے بات نیت کی کرتے ہیں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ نماز بغیر نیت کے نہیں ہوتی ہے۔ جیسے میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، اللہ فرماتے ہیں، سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے، اللہ نے کہا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ہم نے ان لوگوں کو یعنی انسانوں کو اور جنات کو جس عبادت کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ اخلاص کی بنیاد پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا اخلاص یہ دل کا عمل ہے، اور ہر دل کے عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو گویا پتا چلا کہ بغیر اخلاص کے عبادت ہو نہیں سکتی، اور بغیر نیت کے اخلاص ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث کے الفاظ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آپ نے کہا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی دیا جاتا ہے ثواب کے اعتبار سے جو اس کی نیت تھی۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ انما کہا، یعنی جو چیز انسان کی عبادت کے لیے سب سے صحیح اور درست ہے وہ انسان کی نیت ہے، لہذا نیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے جب بھی انسان نماز پڑھنا چاہے گا تو وہ نیت کرے گا۔
اب نیت جیسے میں نے کہا کہ نیت یہ دل کے عبادتوں میں ہے، اور دل کی عبادتوں میں زبان سے اظہار نہیں کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جو نماز کی نیت زبان کے ذریعے باندھتے ہیں کہ میں قبلہ رخ کھڑا ہو کر ظہر کی نماز تابع امام ہو کر 4 رکعت پڑھنے والا ہوں، تو یہ اس طرح کی نیت کا اظہار جو کیا جاتا ہے یہ شریعت اسلامیہ سے ثابت نہیں ہے۔ کیا اس طرح اللہ کے نبی نے نیت باندھی تھی؟ کیا اس طرح صحابہ نے باندھی تھی؟ کیا کوئی حدیث ہم کو ملتی ہے؟ لہذا جس کام کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے جسے چھوڑا، اسے چھوڑنا ہی عبادت ہے، اور جسے انہوں نے نہیں کیا اسے کرنا یہ بدعت ہے۔ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے نیت ضروری ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل کے ارادے میں زبان کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے۔ چلیے، اس کے بعد سب سے اہم چیز نماز میں ہوتی ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، قیام کرنا۔ آپ نے دل میں نیت کر لی، آپ مسجد میں تشریف لے آئے، اب آپ کھڑے ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے ہیں، نماز کی شروعات آپ کھڑے ہو کر کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نماز میں کھڑے ہو کر نماز کو ادا کرنا اس کا حکم کیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے نماز کے ارکان، نماز کی واجبات، نماز کی قولی اور فعلی سنتیں، نماز کے اندر کیا مباح ہے، کیا مکروہ ہے، کیا واجب ہے، کیا حرام ہے، تمام چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کر دیا تھا۔ اس کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ قیام یعنی طاقت رکھنے کے بعد، استطاعت رکھنے کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ نماز کے ارکان میں سے اور فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قانتین، کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ کس طرح کھڑے ہو جاؤ؟ اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں۔ تو لہذا اس قرآن کی آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ نماز کو انسان کو کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی بڑی معروف روایت ہے، اور وہ روایت صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں کانت بی بواسیر، حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے حوالے سے پوچھ لیا کہ کیسے میں نماز پڑھوں۔ تب آپ نے کہا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب۔ آپ نے کہا کہ تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر استطاعت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو تم اپنے پہلو لیٹ کر نماز پڑھ لو۔ تو لہذا یہ فرض نمازوں کا حکم ہے۔ تو فرض نماز کو انسان کو استطاعت رکھنے کے بعد کھڑی ہو کر نماز پڑھنا یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس نے اس رکن کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس رکن کے اندر کوئی چور دروازہ نکالا، اس رکن کو صحیح طریقے سے نہ سمجھا، یا اپنی زندگی میں اسے صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا، تو جتنی نمازیں وہ پڑھے گا یا جتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں، اگر اسے علم تھا اور اس نے نمازوں کو ایسے ہی پڑھا ہے تو ساری نمازیں کہیں نہ کہیں باطل ہو جائیں گی، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ایک ذریعہ بھی بن جائے گا۔ بات اگر نفل نمازوں کی جائے تو دیکھیے کہ نفل نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ نماز کا فرائض میں سے نہیں ہے، یہ نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی، اسے کوئی تکلیف ہے، اسے کوئی پریشانی ہے، اگر استطاعت رکھتا ہے تب بھی اگر وہ کسی نماز کو بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو نفل نمازوں کو وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی جالسا، یہ صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو لہذا امام ابن عبد البر، امام نووی، امام ابن قدامہ رحمہ اللہ، ان تمام نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ ایک آدمی استطاعت رکھنے کے بعد بھی نفل نمازوں کو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو لہذا پتا چلا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض نمازوں میں کتنا ضروری ہے اور نفل نمازوں میں اس کا کیا حکم ہے۔ اب بات کریں کہ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے، کھڑے ہونے کی حد کیا ہے۔ کھڑے ہونے کی حد کا مطلب یہ ہے کہ انسان بالکل سیدھا کھڑا ہو، معتدل انداز سے ہو،
نہ اپنے آپ کو زیادہ اونچا کرے نہ بالکل ڈھیلا ڈھیلا کھڑا ہو، بلکہ جس طرح ایک لکڑی بالکل سیدھی کھڑی ہوتی ہے معتدل انداز سے، نہ انسان آگے جھکے نہ انسان پیچھے جھکے، نہ دائیں طرف اس کی توجہ ہو نہ بائیں طرف اس کی توجہ ہو، بالکل لکڑی کی طرح جسے زمین میں سیدھا گاڑ دیا گیا ہو، تو بالکل جس طرح لکڑی کھڑی ہوتی ہے زمین میں گاڑنے کے بعد، ویسے انسان کو بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہوگا۔ بعض حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ ہاتھ ایسے کر کے اپنی یہ جو شولڈر ہے اور گردن کو سامنے جھکا کے کھڑتے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض حضرات کیا ہے، بالکل اپنے شولڈر کو ڈھیلا چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیچھے مائل ہوتے ہیں۔ تو یقیناً اگر کوئی آدمی اس طریقے کا کوئی طریقہ نماز کے کھڑے ہونے میں اپناتا ہے تو یہ درست طریقہ نہیں۔ بالکل آپ کو سیدھے ہو کر کھڑے ہونا ہے، نہ سامنے زیادہ جھکنا ہے نہ پیچھے آپ کو جھکنا ہے، بالکل سیدھا لکڑی کی طرح جسے زمین میں گاڑ دیا گیا ہو اس کی طرح آپ کو کھڑے ہو کر پڑھنا ہے۔ حضرت حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی مشہور روایت ہے، انہوں نے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ بتایا تھا۔ اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جب اللہ کے نبی نماز میں کھڑے ہوتے بالکل معتدل انداز سے سیدھے، بالکل سیدھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑا ہوا کرتے، بلکہ آپ نے اس میں کہا اعتدل قائما، کہ تم معتدل انداز سے کھڑے ہو جایا کرو۔ تو لہذا نماز کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان جب نماز میں کھڑے ہو تو اس کی حد یہ ہے کہ انسان بالکل سیدھا کھڑے ہو جائے۔ بعض حضرات کیا ہے، جو دیواروں کے پاس کھڑے ہیں، چاہے دیوار ان کے پیٹھ کے پیچھے ہو تو اسے ٹیک لگا دیتے ہیں، بعض حضرات کی دیوار اگر دائیں جانب ہو اسے ٹیک لگا دیتے ہیں۔ اگر انسان اس طرح کا ٹیک کھڑی دیوار کو لگاتا، چاہے پیچھے ہو یا دائیں جانب ہو، تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ استطاعت رکھنے کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہونا، نہ کہ آپ پیچھے ٹیک لگائیں نہ دائیں ٹیک لگائیں، بلکہ آپ کو ٹیک چھوڑ کر بالکل سیدھا کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، لہذا اس کے اندر کسی قسم کا کھلواڑ شریعت اسلامیہ جائز قرار نہیں دیتی ہے۔ اب مان لیجئے کہ ایک آدمی کی حالت ایسی ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی کی حالت ایسی ہے کہ وہ سیدھے خود سے نہیں کھڑا ہو سکتا، گرنے لگ رہا ہے، اگر سیدھا کھڑا ہو جائے گا تو گر جائے گا، اگر گرنے کا ڈر ہے تو انسان کسی لکڑی کو لے کر کھڑا ہو سکتا ہے، کسی لکڑی کے سہارے، ٹھیک ہے، لکڑی کے سہارے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور بات یہاں پر بعض علماء اکرام نے یہ بھی کہی ہے کہ اگر کوئی آدمی ٹیک لگاتا ہے، کسی چیز کو ٹیک لگایا، اس اعتبار سے کہ اس کی ٹیک کو ہٹا دیا جائے تو دھام سے نیچے گر جائے، دائیں جانب گر جائے، تو اگر کوئی آدمی اتنا زیادہ ٹیک لگاتا ہے تو اس کی پوری نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کسی نے ہلکا سا سے سہارا دیا، اگر دیوار پیچھے سے، جیسے میرے پیچھے دیوار ہے، اگر اس دیوار کو ہٹا بھی دیا جائے، میں کھڑا ہوں تو مجھے فرق نہیں پڑے گا، میں گروں گا نہیں، میں نے ہلکا سا سہارا لگا دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا سہارا لگاتا ہے تب بھی علماء اکرام نے کہا کہ یہ نادرست عمل ہے اور اس کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو سکتی ہے، لہذا انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چلیے، جب بات کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کر رہے ہیں تو آپ نے سنا ہے کہ کشتیوں میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے اور اسی طرح ایروپلین میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب یہاں پر کھڑے ہونے کا مسئلہ کیسا ہے؟ جب کھڑا ہونا نماز کے رکن میں سے ایک رکن ہے تو کشتی میں آپ کیسے کھڑے ہو جائیں گے، جبکہ کشتی کیا ہے، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، ڈس بیلنس ہوتی ہے، اور اسی طرح جو پلین ہے وہ کبھی اپ ہوتا ہے تو کبھی سیدھا ہوتا ہے تو کبھی اس کے اندر کیا ہے، حرکت ہوتی ہے۔ تو ایسی حالت میں انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا کیسے؟ جبکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض حالت میں استطاعت رکھنے کے بعد بالکل واجب ہے، رکن ہے، اگر اس کے ساتھ کھلواڑ ہوا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یہاں پر علماء اکرام نے بڑی پیاری بات کہی، کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کشتی میں نماز پڑھ رہا ہے اور وہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی کشتی کیا ہے، زیادہ موونگ نہیں کر رہی، زیادہ نہیں ہل رہی ہے، وہ بالکل سیدھے کھڑے ہو سکتا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھے، لیکن تو اتنی بات ہے جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ، کہ جتنا تمہارے پاس استطاعت ہے اتنا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو، اور اللہ کے نبی نے کہا اِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ، جب میں کسی کام کو تمہیں کرنے کا حکم دوں تو جتنی تمہاری طاقت ہے، ابیلٹی اور صلاحیت ہے، اس کے اعتبار سے کرو، جہاں چیز تمہارے صلاحیت اور استطاعت کے باہر نکل جائے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ تو لہذا یہ پتا چلا کہ جب آپ کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، گرنے کا ڈر نہیں ہے تو آپ کھڑے ہو کر پڑھیں گے، اگر آپ گرنے کا ڈر ہے تو کسی چیز کو سہارا لے کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سہارا دیوار ہو سکتی ہے یا کسی چیز کو پکڑنا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات پلین میں بھی آتی ہے،
یہی بات فلائٹ کے اندر بھی آتی ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو لگے گا کہ نماز میں آپ گر رہے ہیں تو تھوڑا پیروں کو پھیلا لیجئے، یا لگتا ہے کہ بالکل گر جائیں گے تو آپ کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں، سہارا بنا سکتے ہیں. استطاعت آپ کو اگر پڑھنے کی حالت میں ایسی موجود ہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جب انسان چلیے مان لیجئے نماز میں کھڑا ہو گیا، کھڑے ہونے کے بعد وہ کہاں پر دیکھے گا؟ کہاں پر دیکھے گا؟ تو جو بھی مصلی ہے، جہاں وہ سجدہ کرتا، جہاں اس کی پیشانی ٹیکی جاتی ہے، جہاں اس کی پیشانی ہوگی، تو اس قیام کی حالت میں وہ اپنی نگاہ کو وہاں رکھے گا. ایسا نہیں کہ بالکل گردن جھکا دے، اپنے بازوؤں کو، شولڈر کو جھکا دے، بالکل سیدھا کھڑا ہو، مگر اس کی نگاہ اور وہ کیا ہے، اپنی نگاہ کو، اپنی گردن کو ہلکے سے کیا ہے وہ جھکا لے گا. بالکل سامنے بھی نہیں جھکانا ہے، بلکہ ہلکے سے ٹلٹ کرنا ہے، یہاں تک کہ آپ سجدے کی جگہ پر آپ دیکھنے لگ جائیں. اب شریعت اسلامی نے ایسا کیوں حکم دیا ہے؟ اس سے نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور خشوع خضوع میں یہ زیادہ قریب ہے. اور دل، جب انسان کی نگاہ ادھر ادھر ہوگی اور بہت سارا انفارمیشن دل کلیکٹ کرتا رہے گا، تو انسان کا دل مکمل نماز میں نہیں ہوگا. لہذا شریعت اسلامیہ نے اس لیے جو مصلی ہے قیام کی حالت میں اسے سجدے کی جگہ دیکھنے کا حکم شریعت اسلامیہ نے دیا ہے. چلیے، تو یہ بات ہوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی. کھڑے ہونے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. کشتی میں اور اسی طرح اگر فلائٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کھڑے ہونا استطاعت ہے، گرنے کا ڈر نہیں ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھیے. لیکن اگر آپ کو گرنے کا ڈر ہے تو آپ سہارا لیجئے، اور سہارے سے بھی اگر بات نہ بنے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھیے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. چلیے، اب بات کرتے ہیں تکبیر کی. نماز میں اللہ اکبر کہنا، آپ نے دل میں نیت کر لی، آپ آ کر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کا طریقہ پتا چل گیا، کھڑے ہونے کے بعد نگاہ آپ کی کہاں ہوگی یہ بات آپ کو پتا چلی. اب بات کرتے تکبیرات کی، کیونکہ نماز تکبیرات کا نام ہے. اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، یعنی سب سے پہلی تکبیر جس کی وجہ سے آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ. یعنی یہ تکبیر جب آپ نے کہہ دی، بات چیت کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، اپنے دل کو دوسری چیزوں کی طرف مائل کرنا، سب کا سب حرام ہو گیا. تو یہ تحریم، یعنی یہ تکبیر جب آپ نے کہہ دی تو اس تکبیر کے ذریعے بہت ساری چیزیں آپ پر حرام ہو گئی اور صرف آپ نماز میں داخل ہو گئے. اس تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. ایک تکبیر ہوتی ہے جس کو تکبیرۃ الانتقال کہا جاتا ہے. آپ کھڑے ہیں، آپ کو رکوع میں جانا ہے تو آپ کو جگہ منتقل کرنے، کھڑے ہونے سے آپ کو رکوع میں جانا ہے تو انتقال ہوا، تب آپ ایک تکبیر کہتے ہیں. رکوع سے اٹھنا ایک تکبیر، سجدے میں جانا ایک تکبیر، سجدے سے اٹھنا ایک تکبیر. تو ایک ہوتی ہے تکبیرۃ الاحرام، ایک ہوتی ہے تکبیرۃ الانتقال. چلیے بات کرتے ہیں تکبیرۃ الاحرام کی، یعنی وہ تکبیر جسے انسان کیا ہے نماز کے شروع میں کرتا ہے. سوال ہے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ پھر میں بات دوبارہ آپ کے سامنے دہراتا ہوں. نماز کے جب ارکان میں نے آپ کو لکھائے تھے تو وہاں بتایا تھا کہ جس طرح استطاعت ہونے کے بعد بالکل معتدل اور سیدھا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے، اسی طرح اللہ اکبر کہنا نماز میں انٹر کرنے سے پہلے، نماز میں داخل ہونے سے پہلے اللہ اکبر، یہ تو جو تکبیر تحریمہ ہے یہ بھی نماز کا فرض ہے، نماز کا رکن ہے. اس کے ساتھ کھلواڑ یا اس کو بھول جانا یہ انسان کی نماز کو مکمل طور پر باطل کر دیتا ہے. تو تکبیرۃ الاحرام یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نماز کی چابی یہ طہارت ہے، اور نماز کو حرام کرنے والی چیزیں، یعنی نماز جو تمام چیزوں کو حرام کر دیتی ہے، جس سے بات چیت کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، اپنے دل کو بیزی کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اس کی تحریم تکبیر ہے، اللہ اکبر کہنا ہے. اور نماز کو حلال یعنی نماز کو ختم کرنے والی چیز یہ تسلیم یعنی سلام پھیرنا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر تکبیر تحریمہ کا ذکر کیا، اور تکبیر تحریمہ سے انسان نماز میں داخل ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ساری حدیثیں ثابت ہیں جس کے اندر تکبیر کا ذکر ہے، کہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تکبیر کہا جائے فکبر، اور جگہ جگہ آپ نے کہا جب نماز کے لیے کھڑے ہونا تو سب سے پہلے تم تکبیر پڑھ لینا، اللہ اکبر کہنا. تو بہرحال یہ تکبیر تحریمہ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اب جو تکبیر تحریمہ کا مسئلہ ہے اگر اس کا ذکر کیا جائے تو کیا نیت اور تکبیر ایک چیز ہے کہ الگ الگ ہے؟ ٹھیک ہے، دونوں کے مسئلے میں کیسا ہے؟ اب سوال جیسے میں نے کہا کہ جب آپ تکبیر بول دیا آپ نے تو آپ نماز میں انٹر کر گئے.
اگر کوئی آدمی نے نیت بعد میں کی، پہلے نیت نہیں کی، اللہ اکبر بول دیا، آ کر عادت کی طرح کھڑا ہے، تب اس نے کہا کہ ہاں مجھے ظہر کی نیت کرنی ہے، تو سب سے پہلے چیز کیا ہے؟ پہلے نیت ہے یا پہلے تکبیر ہے؟ تو ظاہری بات ہے کہ پہلے نیت انسان کرے گا، اس کے بعد انسان تکبیر بولے گا، ٹھیک ہے؟ تو نیت پہلے ہوگی، تکبیر تحریمہ بعد میں ہوگی۔ تو اب تھوڑا وقت ہے، زیادہ وقت ہے، مثال کے طور پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ظہر کا وقت ہے اور آپ عصر کی نیت ابھی سے کر لیں، نہیں، نماز کی لیے یعنی عبادت کے لیے جو نیت انسان کرتا ہے اس میں زیادہ لمبا وقت نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آپ کو عبادت کرنا ہے، ابھی آپ دل کی طرف نیت کر لیں، یہی زیادہ صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیت کتنی دیر پہلے کریں گے؟ تھوڑی دیر پہلے، ٹھیک ہے؟ کل ظہر کی نماز کی نیت میں ابھی سے کر لوں، کیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو نیت اور عبادت کا وقت بالکل قریب ہو، ان کے درمیان زیادہ وقت نہ ہو، ورنہ ہوگا یہ کہ انسان کیا کرے گا؟ انسان کیا کرے گا؟ بھول جائے گا۔ لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں جہاں پر پہلے نیت کرنے کا حکم دیا گیا، جیسے روزے کا مسئلہ ہے، آپ رات میں نیت کر کے سو جائیے، ہو سکتا ہے کہ آپ تاخیر سے اٹھیں، طلوع فجر ہو جائے، آپ نیت نہ کر پائیں، تو لہذا یہاں پر پہلے نیت کرنے کا حکم ہے اور اجازت بھی ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ آپ اب عشاء کا وقت ہونے والا ہے تو 8 دن کے بعد کی عشاء کی نماز کی نیت میں ابھی سے کر لوں گا، 2 دن کے بعد کی کل کے عشاء کی نماز کی نیت میں ابھی سے کروں گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو لہذا نیت کا اور عبادت کا یہ قریب قریب ہونا ضروری ہے۔ تو کیا کوئی آدمی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اکبر بول کے نماز میں کھڑا ہو گیا لیکن اس نے نیت نہیں کی، ظہر کی، اثر کی ہے، فرض ہے، نفل ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ سے پہلے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، دل میں نیت کرنا ہے، فرض پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، 2 پڑھ رہے ہیں، 4 پڑھ رہے ہیں، تابع امام پڑھ رہے ہیں، مستقل پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، ہر چیز کی نیت یہ اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ بولنے سے پہلے ہونی چاہیے۔ مان لیجئے کسی نے غلطی کر لی، مان لیجئے کسی نے غلطی کر لی، تو کیا ایسی آدمی کی عبادت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس آدمی کو نماز توڑنی ہوگی، پھر نیت کر کے پھر تکبیر تحریمہ کرنی ہوگی۔ کیا دونوں ایک ساتھ ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر میں آ رہا ہوں اور اللہ اکبر بولنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ابھی نیت کر لیتا ہوں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، فرض نماز پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں نے تکبیر کی، تو میں نے تکبیر اور نیت ایک ساتھ کی، تو ایک ساتھ کرنا کیا ہے؟ درست ہے، کر سکتے ہیں، ایک ساتھ کرنا درست ہے، آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو تکبیر ہے جسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا، تو کیا یہ لفظ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے؟ کیا یہ لفظ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے؟ میں آ گیا بغیر ادا کیے، میں کھڑا ہو گیا، میں نے دل میں بول لیا اللہ اکبر، دل میں بول دیا، تو کیا لفظ کو ادا کرنا ضروری ہے یا لفظ کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے؟ تو یہاں پر تھوڑا رک کر ہم گفتگو کریں گے اس مسئلے پر۔ یاد رکھیے، جب تک آپ اپنی زبان سے اللہ اکبر نہیں بولیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دل میں اللہ اکبر نہیں بولا جا سکتا۔ اگر ایسا اسلام اجازت دے کہ دل میں نے اللہ اکبر بول دیا ہے، میں نے دل میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا، آپ کے ہونٹ بند ہیں، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، ضم پڑھ لیا، رکوع گئے، سجدہ گئے، سب دل میں پڑھتے جا رہے ہیں، تو کیا ایسی نماز ہوگی؟ نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ آپ کو تلفظ کرنا ہوگا، آپ کو لپسنگ کرنی ہوگی، آپ کو آواز باہر نکالنی ہوگی اور اس کو زبان سے ادا کرنا پڑے گا، اللہ اکبر۔ اب یہ فرق پڑتا ہے، امام ہے تو زور سے کہیں گے اور مقتدی ہے تو آہستہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ انفرادی طور پر پڑھ رہے تو بہرحال آپ کو لپسنگ کرنا، زبان سے اس کو ادا کرنا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ جیسے کہ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة اعتدل قائما، اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال اللہ اکبر۔ حضرت حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ سب کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور صحیح روایتوں میں سے حضرت ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ سیدھا کھڑے ہوتے، بالکل معتدل اور سیدھا کھڑے ہوتے، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے تھے، پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے تھے، آپ اللہ اکبر کو ادا کرتے تھے۔ تو یہ بات اتنی سمجھ میں آئی، ٹھیک ہے؟ جیسے حضرت علی بن ابی طالب کی ایک روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام الى الصلاة قال اللہ اکبر، حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں جب اللہ کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کیا کہتے؟ اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ تو لہذا ہمیں یہ پتا چلا کہ انسان کو اپنی زبان سے اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اس کے بارے میں
نہ کبھی صحابہ سے کوئی شک آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اللہ اکبر زور سے کہا کرتے تھے، آپ کو دیکھ کر صحابہ نے اللہ اکبر کہا ہے، لہذا تو یہ پتا چلا کہ انسان کو اپنی زبان سے اس کو ادا کیے بغیر وہ آدمی کیا ہے، اس کی نماز منعقد نہیں ہوگی، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اب اگر کوئی آدمی الفاظ کو بدل دے، اللہ اکبر کے جگہ کبرت اللہ، اللہ الکبیر، اللہ اعظم، کیا اس طرح کے الفاظ کہہ سکتا ہے؟ سب کا معنی ایک ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، کبرت اللہ میں نے اللہ کو سب سے بڑا بنا دیا، اللہ الکبیر اللہ جو سب سے بڑا ہے، سب کا معنی ایک ہے۔ کیا ہم اللہ اکبر کی جگہ کبرتو اللہ، اللہ الکبیر، اللہ اعظم، کیا اس طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہیں، یا ہم کو صرف اللہ اکبر ہی کہنا ہوگا؟ حدیث کے روح سے جو ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے صرف اللہ اکبر کہا ہے تو آپ اللہ اکبر ہی کہیں گے، اس کا معنی سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ آپ نہیں کہہ سکتے، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو آپ کو زبان سے ادا کرنا ہے اور صرف اللہ اکبر ہی بولنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ ہے، اور تکبیر تحریمہ یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ چلیے بات کرتے ہیں تکبیرت الانتقال کی، ایسی تکبیر جو ہم ایک جیسے رکو، آپ کھڑے میں ہیں، قیام میں ہیں، آپ کو رکو میں جانا ہے اللہ اکبر بولیں گے، رکو سے اٹھنا ہے، اس کے بعد سجدے میں جانا ہے اللہ اکبر، سجدے سے اٹھنا ہے اللہ اکبر۔ تو یہ جو تکبیرت الانتقال، ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتے وقت آپ جو انتقال کی تکبیر کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے بات اگر تکبیرت الانتقال کی جائے تو اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلے کو ذکر کیا ہے، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات میں یہ بات بتا دی گئی تھی۔ حالانکہ اس مسئلے میں علماء اکرام کا کیا ہے؟ اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ تکبیرت الانتقال یہ واجب ہے، واجب ہے۔ اور واجب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس کو کہنا بھول جائیں آپ کو سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو رکوع میں جانا ہے، آپ نے زبان کو بند رکھا، اللہ اکبر نہیں کہا، رکوع میں چلے گیا، تو گویا آپ نے ایک واجب کو چھوڑا ہے۔ اور جب کوئی واجب چھوٹتا ہے تو اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کو سجدے سہو کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کی نماز میں خلل نہ پیدا ہو، نماز کا ثواب ختم نہ ہو جائے۔ بہت ساری روایتیں اس کے حوالے سے آپ کو مل جائیں گی، ایک روایت بتا کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انما، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، انما جعل الامام لیؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے، اس کی بات کو مانا جائے، اسے دیکھ کر کیا جائے۔ جب وہ تکبیر کہے یعنی اللہ اکبر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب رکوع کرے تو رکوع کرو، جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو ربنا ولک الحمد کہو، جب سجدہ کرے تو سجدہ کرو۔ بہرحال اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، تم بھی تکبیر کہو۔ ٹھیک ہے، تو جب جب امام کیا ہے منتقل ہوگا، آپ کو زبان سے اللہ اکبر کہنا۔ اب جو مقتدی ہیں اتنے زور سے بھی اللہ اکبر نہیں بولنا ہے کہ امام جو اللہ اکبر بول رہا ہے وہ امام کی آواز کم، آپ کی آواز زیادہ نظر آنے لگے، ایسی بھی حرکت نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ اللہ اکبر کہیے، لب سے ادا کیجئے، آپ نے سن لیا اتنا کافی ہے۔ اتنا ضروری نہیں ہے کہ بازو والوں کو سب کو سنائے۔ بعض حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے زور زور سے تکبیر بولتے ہیں، گویا امام کے بعد یہی نائب ہے امام کے۔ ایسا نہیں انسان کو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، زبان سے ادا کرنا واجب ہے، لیکن واجب کی حالت میں انسان کو کیا کرے؟ آہستہ ادا کرے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسا معاملہ نہ کرے جس کی وجہ سے لوگوں کو ڈسٹرب ہو۔ تو یہ بات ہوئی تکبیرات کی، میں نے نیت کے بارے میں ذکر کیا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ذکر کیا، تکبیرات کا ذکر کیا۔ اب تکبیرات بولنے کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر بولنے کے بعد انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ رفع الیدین، انسان کا دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، رفع الیدین، رفع یدین جسے ہم کہتے ہیں عموم طور پر، تو عربی میں کیا ہے؟ رفع الیدین، کہ انسان کا اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھانا۔ چلیے اس مسئلے میں تھوڑا ہم گفتگو کرتے ہیں کہ کہاں تک ہاتھ انسان کو اٹھانا چاہیے، ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے، مرد اور خواتین دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے یا شریعت اسلامیہ نے یہاں پر کیا ہے تھوڑا سا الگ معاملہ کیا ہے؟ بعض حضرات کو کہتے سنا گیا کہ مرد حضرات اپنے سینے تک ہاتھ اٹھائیں گے، عورتوں کو اپنے سینے تک ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرد حضرات اپنے سینے پر ہاتھ باندھیں گے، عورتوں کو ایسا باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا شریعت اسلامی نے سچ میں
ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے کہ مردوں کی نماز عورتوں کی نماز یہ رفع الیدین کے مسئلے میں الگ ہے؟ چلیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ رفع الیدین کی جگہ کیا ہے، کہاں کا آپ کو رفع الیدین کرنا ہے، اس کے بعد اس کا طریقہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ رفع الیدین کی بات ہے تو سب سے پہلے جب آپ نماز کو شروع کریں گے، رفع الیدین کی جگہ جب آپ نماز کو شروع کریں گے، جیسے ہی آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر، پہلی مرتبہ کہہ کے آپ نماز میں داخل ہوں گے، تب آپ کو تکبیر تحریمہ تب آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، کیونکہ ہاتھوں کو اٹھانا یہ نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ قیام کی حالت میں، استطاعت کی حالت میں انسان کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تکبیر تحریمہ کرنا، یہ تکبیر تحریمہ کرنا رکن ہے، اور استطاعت کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ رکن ہے، اور تکبیرات الانتقال یہ واجب ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا یہ نماز کی فعلی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور روایت صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاه واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود۔ کہتے ہیں حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو شروع کرتے تو آپ اپنے کان کی بالیوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے، اللہ کے نبی کیا کرتے، اپنے کان کی بالوں تک اپنی ہاتھوں کو اٹھایا کرتے، کب کب؟ جب آپ نماز کو شروع کرتے تکبیر تحریمہ کے بعد، جب آپ رکوع کے لیے ہاتھ اٹھاتے، جب آپ نے ہاتھ باندھا ہے رکوع کے لیے ہاتھ اٹھاتے، اور جب آپ رکوع کر کے دوبارہ اٹھتے تو تب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو رفع الیدین کتنی جگہ کرنا ہے؟ جب پہلی مرتبہ آپ اللہ اکبر کے نماز باندھیں گے تب کرنا ہے، جب آپ کو رکوع میں جانا ہے تب رفع الیدین کرنا ہے، اور جب آپ رکوع سے اٹھیں گے تب آپ کو رفع الیدین کرنا ہے۔ تو تین جگہ پر حدیث کی روح سے رفع الیدین ثابت ہوا، رفع الیدین حدیث کے روح سے تین جگہ ثابت ہوا۔ اور ایک چوتھی جگہ، جب انسان 2 رکعت نماز ادا کر لے، جب انسان 2 رکعت نماز پڑھ لے، اب آپ کو تیسری رکعت کے لیے تشہد سے اٹھنا ہے، تب ایک رفع الیدین کرنا ہے، اور یہ بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پہلا تشہد ختم کرنے کے بعد، جیسے کہ حضرت ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت ابو داؤد ترمذی کے اندر آپ کو مل جائے گی، کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من السجدتین کبر، کہ جب 2 سجدوں سے اللہ کے نبی فارغ ہوتے تکبیر کہتے، ورفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، اور اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے یہاں تک کہ آپ برابر یہاں تک اٹھاتے، جو انسان کا کندھے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، کما صنع حین افتتح الصلاۃ، جب آپ نماز شروع کیا تو آپ نے وہاں تک اٹھایا تھا، تو اسی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین کہا کرتے تھے۔ تو ٹوٹل رفع الیدین 4 جگہ ثابت ہوا، کتنی جگہ؟ 4 جگہ۔ جب آپ نماز کو شروع کریں گے اللہ اکبر تب رفع الیدین کرنا ہے، جب آپ کو رکوع میں جانا ہے اللہ اکبر تب رفع الیدین کرنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ رکوع سے جب اٹھنا تب رفع الیدین کرنا ہے، اور جب پہلا تشہد مکمل کر کے آپ کھڑے ہوں گے تب آپ کو رفع الیدین کرنا ہے۔ تو 4 جگہ پر حدیث رسول سے رفع الیدین ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی بات واضح ہوئی۔ چلیے ہم بات کرتے ہیں رفع الیدین کی صفت، کہ کیسے ہم کو ہاتھ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 2 چیزیں حدیث روح سے ابھی میں نے بتا دی، یا تو آپ کندھے کے برابر اٹھائیں گے یا کان کی بالی کے برابر، یا تو آپ اتنا اٹھائیے یا تو آپ اتنا اٹھائیے، یہی رفع الیدین کا صحیح طریقہ ہے۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے، ایک مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت موجود ہے جو پھر صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ ان تینوں حدیثوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ نے کندھے تک اٹھایا، اور ایک روایت میں آپ نے کان کی بالی تک، یہاں تک آپ نے اٹھایا، تو دونوں طریقے ثابت ہیں، دونوں طریقے درست ہیں۔ آپ اپنے ہاتھوں کو یا تو یہاں تک اٹھائیے یہاں تک اٹھائیے، اس کو شریعت اسلامیہ درست قرار دیتی ہے۔ یہ رفع الیدین کا طریقہ ہوا، 4 جگہ رفع الیدین کرنا ہے، اور رفع الیدین کیا ہے؟ 2 طریقے سے، یا تو کندھے تک یا تو کان کی بالی تک کر سکتے ہیں، یہاں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، یہاں پر مرد عورت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ چلیے جب آپ نے رفع الیدین کیا تو آپ کیسے ہاتھ کو رکھیں گے اور کہاں رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک تو سوال کیسے رکھنا ہے، دوسرا آپ کو کہاں رکھنا ہے، اس کے مسئلے میں انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہاتھ کو کیسے رکھنا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ جو بایاں ہاتھ ہے اس کے اوپر آپ اپنے سیدھے ہاتھ کو رکھیں گے،
قیام کی حالت میں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ الٹا کرے، نہیں، پہلے بایاں ہاتھ، اس کے اوپر سیدھا ہاتھ، اس کے بعد آپ کو ہاتھ رکھنا ہے. اب کہاں رکھنا ہے وہ اس کے بعد گفتگو کریں گے. تو قیام کی حالت میں آپ کیا کریں گے کہ لیفٹ ہینڈ کے اوپر سیدھا ہاتھ آپ رکھیں گے. حدیث رسول سے یہ ثابت ہے، اور یہ نماز کی تمام رکعات میں آپ کو ایسا ہی کرنا ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور ایک روایت حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی ہے، یہ ابو داؤد نسائی کے اندر موجود ہے اور صحیح روایتوں میں سے. چلیے دیکھتے ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت. وہ کہتے ہیں کہ کان الناس یؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے بائیں ہاتھ پر اپنے سیدھے ہاتھ کو رکھا کریں نماز کے اندر. قال ابو حازم لا اعلمه الا ينمى ذلك الى رسول اللہ. اور کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کیا اللہ کے رسول کے کہے بغیر ایسا کہا جا سکتا تھا. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تبھی جا کر صحابہ کہا کرتے تھے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی صفت، آپ کا طریقہ بیان کیا ہے. اس کے اندر بتایا ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت بڑی اہم ہے. حضرت وائل بن حجر، کیونکہ یہی روایتیں ثابت کریں گے آپ کو کہاں رکھنا ہے. ابو داؤد کے اندر 727، نسائی کے اندر 126، اور اسی طرح کیا ہے مجموعہ امام نووی رحم اللہ کی کتاب المجموع ہے، اس کے اندر 332. علامہ البانی ابن باز رحم اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ان کے فتوے میں، اور اسی طرح ابن باز رحم اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا. اور علامہ البانی رحم اللہ علیہ نے بھی جو صحیح ابو داؤد کی تحقیق کی ہے، اس کے اندر 727 نمبر حدیث ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت میں نماز کا مکمل صحیح طریقہ بیان کیا گیا. اور حضرت وائل بن حجر کون ہے؟ یہ آخری مسلمان ہونے والوں میں صحابہ میں سے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سینے پر جو ہاتھ باندھنا ہے یہ منسوخ ہے، یہ منسوخ ہے. اگر منسوخ ہوتا تو وہ صحابی جو آخری مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں، کیا ان کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی؟ کیا انہوں نے جو حدیثیں بیان کی ہیں، جن سے صحابہ نے حدیثوں کو سنا ہے، سارے صحابہ غلط تھے؟ ان کو معلوم نہیں تھا؟ صحابہ کے سامنے یہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں اور صحابہ سن کر خاموش ہیں، تابعین ان سے روایتیں نقل کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا. لیکن آج کل کے بعض لوگ حقیقت میں کہتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر کی روایتیں ساری منسوخ ہیں. یہ شروعات اسلام میں تھا، جبکہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، آخری مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صفت کا طریقہ بہترین انداز سے بیان کیا. تو اس کے اندر کیا بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہمارا گٹا ہے ہتھیلی کا، اس پر رکھا کرتے، ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھا کرتے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اپنے لیفٹ ہینڈ پر رائٹ ہینڈ کو رکھا کرتے، اور یہ نماز کا طریقہ تھا. چلیے اب بات کرتے ہیں رکھنا کا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے اس ملک عزیز کے اندر بے شمار اختلافات پائے جاتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس کو پیٹ پر رکھا جائے، بعض کہتے ہیں کہ ناف کے پاس. ٹھیک ہے، ناف کے پاس نیچے ہاتھ کو رکھنا چاہیے. دیکھیے جب حدیثوں پر ہم غور کرتے ہیں تو سب سے صحیح روایتیں جو موجود ہیں، اگر آپ دیکھیں خاص کر ابن عبد البر رحمہ اللہ کا قول، انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کیا ہے. حضرت علی بن ابی طالب کی روایت بالکل صاف ہے، جنہوں نے طاؤس سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یده الیمنى على یده اليسرى ثم یشدها على صدره وهو في الصلاة. تمہید جو امام ابن عبدالبر کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت منقول ہے، اور علامہ ابن باز ہیں، ابن عثیمین ہیں، یہاں تک کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس پر فتویٰ بھی صادر کیا. اور فتاوی نور علی الدرب جو امام ابن باز رحمہ اللہ کے فتاووں کو نقل کیا ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے تمام. اور اسی طرح آپ نے اگر صفت صلاۃ النبی علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اگر اس کو دیکھی ہوگی تو اس کے اندر بھی روایت موجود ہے. تو امام ابن عبد البر نے کتاب التمہید میں ذکر کیا ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کو، اور صحیح روایت ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یده الیمنى على یده اليسرى. اللہ کے نبی اپنے بائیں ہاتھ پر سیدھے ہاتھ کو رکھا کرتے، ثم یشدها، اور آپ اس کو پکڑ لیتے، علی صدره، اپنے سینے پر، علی صدره وهو في الصلاة، اپنے سینے پر رکھا کرتے، اور آپ نماز کی حالت میں رہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ایک روایت. دوسری روایت پیٹ پر رکھنے کی، پیٹ پر رکھنے کی یعنی مکمل ہتھیلی کو اس ہتھیلی پر رکھیں گے اور اس طرح رکھیں گے تو پیٹ پر ہی آئے گا. تو دو طرح کی روایتیں ہیں. رہا بعض لوگوں کا مسئلہ، خاص کر احناف کے یہاں وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا مسئلے کو ذکر کرتے ہیں، اور اسے کیا ہے
इमाम इब्नुल हुमाम रहमहुल्लाह की किताब कश्शाफ अल-क़न्ना', उसके अंदर इमाम अबू हनीफा, इमाम सौरी, इमाम इसहाक वगैरह रहमहुल्लाह का कौल जिक्र करते हैं, जबकि सही रिवायतों से ये चीज साबित नहीं है। नाफ के नीचे हाथ बांधने का मसला ये साबित नहीं है। अब बाज हजरात क्या है, इस मसले में तवस्सो इख्तियार करते हैं, नहीं, इस मसले में मसला वादे है। इस मसले में क्या तवस्सो है, या तो आप सीने पर बंधिए, पेट पर बांधिए, नाफ के नीचे बांधिए, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्या शरीयत इस्लामिया इस तरह का मामला नमाज की हालत में कर सकती है कि जो चाहे जैसा चाहे बांधे? नहीं, सीने पर बांधना साबित है और यही इंसान को करना चाहिए। अब इसके हवाले से अगर आप देखें, चाहे इमाम औज़ाई हो, इमाम तिरमिज़ी हो, इसके अलावा सहाबा ताबईन के अक़वाल हो, इमाम इब्न मुंज़िर रहमहुल्लाह हो, इनकी रिवायतें अगर आप पढ़ेंगे तो सीने पर हाथ बांधने की एक लंबी तफसील है। मैं यहाँ इख्तलाफात को जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि नमाज की सिफत को बयान करना असल है। तो यहाँ तक इतनी बातें वाजिब हुई। क्या बातें हुई कि इंसान बाएं हाथ पर सीधे हाथ को रखेगा और अपने सीने पर रखेगा, या इस तरह पकड़कर पेट पर रखेगा, और राजे ये है कि इंसान अपने सीने पर रखे। यहाँ ना मर्द औरत में फर्क है, ना कोई और दूसरा मसला, ना छोटे बड़े में फर्क है। लिहाजा यही नमाज क्या है, रफल यदैन का मसला है और सीने पर हाथ बंधने का मसला है। चलिए, इसके बाद दुआ इस्तिफ्ताह है, कुरान की क़िरात है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दर्स में नमाज के इस बकिया हिस्से को जिक्र किया जाएगा। आज आपके सामने नीयत का जिक्र किया गया, क़ियाम का जिक्र किया गया, तकबीर तहरीमा का जिक्र किया गया, रफ़ल यदैन का जिक्र किया गया, और हाथ को कहाँ बांधा जाए, इन 5 मसलों को जिक्र किया गया। आइंदा आने वाले दर्स में इन हयानल्लाहु व आफ़ाना दुआ इस्तिफ्ताह है, कुरान में यानी नमाज में क़िरात का मसला है, रुकू है, रुकू से खड़े होने का मसला है, और रुकू से खड़े होने के बाद हाथ को कहाँ रखने का मसला है, और रुकू में सजदे में जाने का, सजदे के दरमियान बैठने का। इंशाअल्लाह ताला धीरे धीरे इसी तरह मुख्तसर अंदाज से चीज़ों को आपके सामने वदाहत आपके सामने रखी जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही दीन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, कुरान और हदीस पर अमल करने वालों में से बनाए। अगर किसी का कोई सवाल नमाज के हवाले से हो तो ज़रूर पेश करें, मुख्तसर अंदाज में इंशाअल्लाह ताला बिहौलिल्लाहि व क़ुव्वती उसका जवाब दिया जाएगा। वैसे मैं सबको फोर्सफुली म्यूट कर दे रहा हूँ, जिसे सवाल पूछना हाथ उठाएं। जी मोहतरम मुंतज़िर अहमद, बिस्मिल्लाह। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मेरा क्या है बोले तो मैं सजदे के लिए नीचे नहीं बैठ सकता, मुझे एक प्रॉब्लम है। हम्म। मेरा जो रगों का प्रॉब्लम है, एक मसल मेरे पैर के जो स्टिफ है। हम्म। लेकिन मुझे खड़े होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम्म। मैं जो नमाज जो है क़ियाम जो है खड़ो के करता, और रुकू भी झुक के खड़ो के होता, और हम्म। सजदे के दौरान क्या है मैं कुर्सी पे बैठ जाता। हम्म। तो इस मसले में मैं बाज़ जगह पे सुना था कि बैठ के पढ़ना, हम्म। पूरी नमाज बैठ के पढ़ो या फिर लेट के पढ़ो या फिर हम्म। नॉर्मल तरीके से पढ़ो। अब मैं क्या है, मुझे खड़े होने में कोई तकलीफ नहीं है, चक्कर हम्म। वगैरह क्या भी नहीं आती। हम्म। सजदे में बैठने का मसला है। देखिए, मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ। खड़े होकर नमाज पढ़ना नमाज की हालत में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नमाज के रुकन में से, तो इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जहां आपको तकलीफ है उतना ही वक्त आप कुर्सी पर बैठिए। और असल में क्या, इंसान को खड़े होना है या तो जमीन पर बैठना है, जमीन पर भी नहीं बैठ सकता तब कुर्सी पर बैठना है। ठीक है, अगर आप जमीन पर, जैसे आपने कहा कि पैर में रगों का मसला है, तो जमीन पर बैठना और दुश्वार है। ठीक है, तो ऐसी हालत में आप कोशिश कीजिए कि आप कुर्सी पर सिर्फ उस वक्त बैठिए जब आपको तकलीफ हो। जैसे आपको खड़े होने में कोई तकलीफ नहीं है, रुकू करने में तकलीफ नहीं है, सजदा करने में तकलीफ है, तो सिर्फ सजदे की हालत में आप क्या करेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे। बकिया तमाम नमाज को आप खड़े होकर, या जिस तरह तशहुद वगैरह में बैठने के बाद कुर्सी पर बैठेंगे। वरना हम उमूम तौर पर जैसे जब खड़े होना है, आप खड़े होकर ही नमाज पढ़ेंगे, यही सही तरीका है। जी, ऐसा नहीं है कि पूरी नमाज या तो बैठ कर पढ़ो या तो खड़ कर पढ़ो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, और किसी कोई सवाल है? चलिए ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मजलिस के
اختتام کا یہیں پر اعلان کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح نماز پڑھنے والا، نماز کی پابندی کرنے والا، اور صحیح سنت کو جاننے، سیکھنے اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. جزاک اللہ خیر. ختم مجلس کی دعا پڑھیں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.